بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر نیا دن، نئی زندگی، نئی سوچ، اس امید اور اس جذبے کے ساتھ آج کی صبح کا آغاز۔ A very fresh good morning to all of you۔ ایک بہت پیارا دن، بہت پیاری صبح ہو آپ کی منتظر۔ زندگی میں بہت سے الفاظ ایسے شامل کر لیے ہم نے دوسری زبانوں کے، جنہوں نے ہماری اصل زبان کا حسن ختم کر دیا، جنہوں نے ہماری اصل زبان کی جو چاشنی تھی، جو مٹھاس تھی، جو اس کی خوشبو تھی، جو اس کی مہک تھی، وہ ختم کر دی۔ جی ہاں، ہم نے دوسری زبانوں کا لبادہ اپنے اوپر ایسا اوڑھا، دوسرے کلچر کا لبادہ ایسا اوڑھا کہ اس کلچر نے ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو کچل ڈالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں جدید علوم کو سیکھنا چاہیے، ہمیں جدید علوم کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، انگلش ہے، واٹ ایور، لیکن ہمیں اپنی اساس اور اپنی اس زندگی کو، جو ہماری خوبصورتی ہے، وہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے سوری، اتنا عام ہو چکا، اتنا رائج ہو چکا، اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کے اندر وہ لذت ختم ہو گئی ہے جو معافی نامہ ہوتا ہے، جو معاف کرنا، معافی طلب کرنا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں آپ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ معافی کے جذبات رکھتا ہوں۔ اب وہ جو معافی مانگنا ہوتا ہے، وہ اس سوری میں وہ لذت نہیں ہے، اور اس سوری میں وہ شرمندگی نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہے، کیونکہ انسان جذبات اور احساسات کا نام انسان ہے۔ اگر انسان میں سے جذبات اور احساسات نکال دیے جائیں تو یہ محض ایک جسم ہے جس کو روٹی چاہیے اور جس کو نیند چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تھینک یو۔ اگر زندگی میں سے ہم نے تھینک یو کا لفظ اس سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جس کے بعد ہمیں اس شکر گزاری اور جو آپ کی کسی بھی کام کے حوالے سے میں آپ کا ممنون ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو وہ جو شکر گزاری کے جذبات ہیں وہ تھینک یو نے ختم کر دیے۔ اس لیول کی فیلنگز آتی نہیں ہیں۔ آپ مجھ سے اعتراض کر سکتے ہیں، میرے ساتھ نقطہ نظر آپ مختلف رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے، میں نے جو تجربہ کیا اپنی لائف میں، واقعی ان الفاظ کا حسن چھین لیا گیا۔ اور آج کا سب سے اہم لفظ، اور وہ لفظ ہے طالب علم۔ طالب علم، اسٹوڈنٹ کا لفظ ایسا رائج ہوا کہ طالب علم وہ جو اس کی خوبصورتی تھی، جو اس کی چاشنی تھی، جو اس کی مٹھاس تھی، جو اس کی ویلیو تھی، جو اس کی اصل تھی، وہ ختم ہو گئی۔ طالب علم کا مطلب ہے علم کی طلب، اور علم وہ ہے جس کی بنا پر فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنا پڑا۔ علم کی مجلس مسجد نبوی میں ہوتی اور ایک طرف ذکر کی مجلس ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی مجلس میں بیٹھنا پسند فرماتے ہیں۔ علم کا مقام کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ طالب علم بھی تب تک طالب علم رہتا ہے جب تک وہ علم کی طلب اور پیاس اور جستجو اس کے دل میں جاگتی رہتی ہے۔ اگر طالب علم اپنی ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو، تمام تر جتنی بھی مصروفیات ہیں، پورا دن اس کا اگر علم کی طلب میں نہیں گزرتا تو وہ طالب علم نہیں ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس آج کیوں ہم ان کو ہر وقت اسٹوڈنٹ ہی کہتے ہیں؟ اگر طالب علم کہیں، اس کی جو اصل ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس سے وہ طالب علم میں جو علم کی طلب پیدا ہوگی، جو اس کو بار بار احساس دلایا جائے گا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ احساس اور جذبات، تو اس کو بولیں گے طالب علم، اس کو بولیں گے علم کی طلب، اس کو بولیں گے ہر وقت علم کی جستجو۔ تو پھر ہمارے بچے بھی اس لیول کے تیار ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں۔